تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ انبیاء کی امتوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اہل ایمان جو ایمان لے آئے اللہ نے ان کو کس طرح سرخرو اور کامیاب کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اور جو ان انبیاء کا انکار کرنے والے کفار تھے اللہ نے حجت پوری کرنے کے بعد انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا. یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں پر آنے والے عذابوں کا ایک خلاصہ ذکر فرمایا جسے ہم سمری کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام اقوام پر جو عذاب آئے وہ کس طرح کے عذاب تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ جتنی کفار قومیں گزری ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. عذاب کی وجہ گناہ، یہ بھی واضح ہے. ان پر آنے والے عذابوں کی وجہ ان کے گناہ. اور پھر عذابوں کا خلاصہ کس طرح بیان فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا کچھ ایسی اقوام تھی، ایسے کفار جن پر ہم نے سخت تیز و تند ہوائیں بھیجی. تیز و تند ہوا میں جہاں وہ گرم اور سخت جلانے والی لو بھی تھی اور کنکریاں پھینکنے والی تیز ہوائیں بھی تھی. مسلسل وہ اس عذاب سے دوچار رہے اور بالآخر وہ ہلاک ہوا. قوم عاد کا یہی اثر ہوا. باقی قرآن کی آیات میں صراحت ہمیں ملتی کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح انہیں عذاب کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ کچھ ایسی قومیں تھی جنہوں نے انکار کیا. پیغمبر نے پورا دین اللہ کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سنائی، حجت بھی پوری ہوئی، معجزات بھی دکھائے گئے، نشانیاں بھی دکھائی گئی، پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. زوردار چنگاڑ نے آ کے ان کو پکڑا. الصیحہ زوردار چنگاڑ، زور سے جب چیخ ماری جائے، آواز نکالی جائے جس سے سن کے انسانی دل برداشت نہ کر سکے. ان کے کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی وہ آواز ان کے دلوں تک پہنچی اور ان کے دل پھٹ گئے اور وہیں کے وہیں وہ ڈھیر ہو گئے، بجھ گئے. فرمایا کچھ ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ جنہیں ہم نے لوگوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ کے لیے عذاب دینا کتنا بڑی، کتنا مشکل ہے، کتنا دور ہے. کوئی مشکل نہیں. اللہ فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جائے. جس زمین پہ یہ مجرم چل رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے چلتے پھرتے زمین کو حکم دیا، زمین کے اندر وہ دھسا دیے، زمین میں انہیں نگلنا شروع کیا. قارون کا قصہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، ہمارے سامنے موجود ہے. سورہ قصص کی آخر میں اپنے مال و اسباب اور اپنے پورے نوکروں کے قافلے سمیت تکبرانہ انداز میں بازار میں سے گزر رہا تھا. لوگوں نے دیکھا، دنیا دار لوگوں نے خواہش کی ایسا مال ہمارے پاس بھی ہو. وہاں بھی علماء موجود تھے، داعین، مبلغین، اللہ والوں نے منع کیا کہ دنیا مل جائے لیکن دین نہ ملے، ایسی دنیا کی خواہش نہ کرو. دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے ہم سے قارون کو خزانوں سے نکلنا شروع کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ایسے بھی لوگ سب کو پکڑ ہوئی اس کے گناہوں کی وجہ سے.
زمین نے اس کو لے کر. اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث فرمایا گزشتہ لوگوں میں ایک آدمی کو اللہ نے بڑا مال دی. بعض علماء نے کہا کہ یہ قارون کی طرف اشارہ ہے. بعض اہل علم نے وضاحت کی ہے قارون کے علاوہ ایک اور سرکش متکبر بادشاہ اپنے متکبرانہ شاہی لباس میں لوگوں کے سامنے اکڑ کر کے زمین پہ چل رہا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا سورہ لقمان جہاں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان میں یہ کہ زمین پہ اکڑ کر کے مت چل. عاجزی تواضع یہ اللہ کی زمین ہے. آسمان جس کی چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں یہ آسمان اللہ رب العالمین سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. فرمایا کہ وہ اکڑ کر کے چل رہا تھا بڑے شاہانہ لباس میں اور اس کا لباس یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے اس کا کپڑا بڑا عمدہ لباس ریشمی لباس ٹخنوں سے نیچے زمین پہ گھس رہا. اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا زمین نے اسے نکلنا چھوڑا. اس حدیث میں الفاظ ہے اور فرمایا ابھی تک زمین اس کو نکل رہی ہے یعنی عذاب اس پر ابھی تک مسلط ہے اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں مسلط ہے. برزخ موت آ گئی عالم برزخ میں چلا گیا وہاں برزخ بھی عذاب اس کے اوپر مسلط تک. اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ گزرے جنہیں ہم نے حکم دیا زمین نے پھر انہیں نکلنا شروع کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا آپ نے پڑھا قرآن میں اللہ نے فرمایا کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیے. پکوٹے کھا کھا کر رکی سانسیں گھٹی پانی کے اندر اور بری موت وہ مر گئی. یہ سخت ترین موت اموات کی قسمیں جو اللہ کفار کے اوپر مسلط پانی میں ڈوب کے مرنا بڑی اذیت ناک اور بڑی تکلیف دہ موت. کفار پر یہ دنیاوی عذاب آیا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ فرمایا آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے وہ ہمیشہ رہنے والا جہنم کی صورت. کیا فرمایا اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی شان ہی یہ نہیں کہ اللہ ان پہ ظلم کرے. یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی ان کے اپنے اعمال تھے کفر سرکشی اللہ کے دین کا مدار دنیا پرستی حلال و حرام کا تمیز چھوڑ کے تائز پرستی اپنی خواہش پرستی جو کچھ آئے اپنے لیے حلال سمجھنا. اللہ نے تھوڑی کیا ڈھیل دے دی تھوڑی دنیاوی آزمائش کے لیے اللہ نے کیا نعمتیں دے دی صحت دی پروٹوکول دیا بادشاہت دی اور ایک قوم میں اختیار دیا مال دے دیا کاروباری ترقی دے دی اور یہ بدمست گھوڑوں کی طرح سرکش بن گئے. اللہ کو ہی بلا دیا اللہ نے پھر ان کو پکڑا. قوم نوح علیہ السلام کو بھی پانی کے عذاب میں ہلاک کیا گیا. ڈوب کے مرے کو اذیتناک موت آئی. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس میں طاعون کی بیماری کے بارے میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہی الفاظ ہیں. فرمایا کہ طاعون یہ ایک اذیتناک موت ہے بری بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن اگر مومن پر آئے تو اس کے لیے شہادت تکلیف دہ موت صبر کرتا ہے مومن. کافر کے لیے اللہ کا عذاب ہے مومن کے لیے شہادت ہے جس میں سخت اذیت کے بعد وہ مریض بالآخر مر جاتا ہے. طاعون نے امواس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس جب فتح کیا شام اور فلسطین کے علاقے میں انہی دنوں میں پھر طاعون کی وبا وہاں پھوٹ پڑی اور پھر کئی صحابہ کرام کی شہادت اسی طاعون کی وبا میں. فرمایا نبی علیہ السلام نے مومنوں کے لیے شہادت کفار پر عذاب. اسی لیے فرمایا کہ جو مومن اللہ کے دین کے لیے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے قتل کیا جائے وہ تو شہید ہے. ایمان درست ہے عقیدہ درست ہے رب کے ساتھ تعلق درست ہے اللہ کی شریعت کا فرائض کا پابند ہے. اگر اس کو تکلیف دہ موت آئے تو اس کے لیے شہادت کا رتبہ ہے. دور کے کسی حادثے میں اگر وہ فوت ہو جائے سیلاب کی صورت میں کسی نہاتے ہوئے دریا میں ڈوب کے فوت ہو جائے کسی حادثے کی صورت میں اس کے لیے شہادت یا کسی حادثے میں وہ جل کے فوت ہو جائے
کسی ہاتھ سے وہ دب کے اس کی سانس سے گھٹنے لگ جائے، وہ مر جائے، تکلیف دہ بہت۔ لیکن مومن کے لیے شہادت کا رتبہ ہے۔ خاتون جو ڈلیوری کے دوران کہ خاتون کو بڑی تکلیف دہ مراحل سے گزرتی ہے، وہ خاتون فرمایا وہ مومنہ ہے، اپنے خاوند کی اطاعت گزار تھی، اللہ کے فرائض کی پابند تھی، اس کے لیے شہادت کا رتبہ ہے۔ درد دہ میں ڈلیوری کے دوران اگر وہ فوت ہو جائے زندگی کے دوران، اس کے لیے شہادت کا رتبہ ہے، کیونکہ تکلیف دہ موت۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پھر بھی عافیت کا ہی راستہ دکھایا ہے، پناہ طلب کی ہے ان اموات سے۔ اگر اللہ کی تقدیر میں کسی مومن پر وہ آ جائے تو صبر کرے، لیکن اس سے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں دنیاوی عذاب سے بھی بچا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا، عافیت طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس قسم کی اموات سے رب العالمین کی پناہ طلب کی، وہ دعائیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ جن دعاؤں میں اس طرح کی تکلیف دہ موت والی کیفیت سے پناہ طلب کی۔ نبی علیہ السلام نے بے شمار ایسی چیزیں جن چیزوں سے، بیماریوں سے، مراحل سے، مختلف کیفیات سے رب العالمین کی پناہ طلب کی۔ اہل علم نے اس موضوع پر باقاعدہ علیحدہ تصانیف لکھی ہے، کتابیں لکھی۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، خطبات کے سلسلے میں کبھی اس خطبے کسی جمعے میں اس موضوع پر ہم ذکر کریں گے۔ وہ چیزیں جن سے رب العالمین کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں جب ان اقوام کا ذکر ہے، قرآن میں یہ جو اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں مختلف اقوام کے، محض مزے لینے کے لیے نہیں، صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس امت نے سبق حاصل کرنے کہ تم نے ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، ورنہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم آخری امت میں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعائیں کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس امت کو مکمل طور پہ اللہ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، ختم نہیں کرے گا، جزوی طور پر عذاب آئیں گے، آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس امت پر۔ صرف یہ ملک نہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جو آزمائشیں اللہ کے عذابوں کی صورت میں آ رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس امت میں خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، جزوی طور پر عذاب آئیں گے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا کچھ لوگ اس طرح کے سرکش بن جائیں گے، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے، وہ حرام کو حلال کہہ کر کھانا شروع کریں گے، سود ان کے لیے حلال ہو جائے گا، بہانے سے رشوت وغیرہ کے دروازے کھولیں گے، ملاوٹ عام ہو جائے گی، جھوٹ، دو نمبری، رشتوں کو توڑنا شروع کر دیں گے، صلہ رحمی کا تصور ختم، کاروبار میں حلال و حرام کا فرق مٹا دیں گے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، لوگوں پر ایسی حالت آ جائے گی لا يعلم الرجل من الحلال ام من حرام، اور کما قال علیہ السلام، انسان کہے گا بس آتا رہے مال، آتا رہے، آگے یہ دیکھے گا نہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ ان لوگوں پر اللہ کے عذاب بھی آئے، اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، سور اور بندر کی شکل میں اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، خنزیر اور بندر کی صورت۔ یہ عذاب فرمایا میری امت میں آئے، فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو اللہ زمین کے اندر دھسا دے گا۔ یہ جزوی عذاب آنے ہیں، کیوں ہوتے ہو اللہ کے عذابوں سے بے خوف؟ نبی علیہ السلام کی امتی ہو کر اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ہم دشمن بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ڈھیل سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اقوام پر جب عذاب آیا اللہ نے ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کا، اللہ ظلم سے پاک، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے فضل سے اہل ایمان کو اللہ عطا کرتا رہتا ہے،
قیامت کے دن بھی اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کے گناہ معاف کرے گا، جنتوں کی طرف روانہ کرے گا۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں فرما دے۔ گنہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی، نیکی ایک کم از کم 10 مرتبہ لکھی جاتی ہے، گناہ صرف ایک دفعہ لکھا جاتا ہے۔ معافی مانگ لے اللہ وہ بھی مٹا دیتا ہے، اتنا وہ رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ گناہ ہو جائے جب لکھا جاتا ہے، معافی مانگ لے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ معافی مانگنے کے بعد گناہ سے اپنی درست اصلاح کر لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اتنا کریم ہے ہمارا رب، ان کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ رب تو اتنا مہربان، اس کی دی ہوئی مہربانیوں سے ہم ناجائز فائدہ ہوتا ہے، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا ترحم، اس کی رافت جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اس کی نعمتیں، ہم کبھی بھی سدھرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ الٹا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان تمام گناہوں میں جو مشترک گناہ تھا وہ شرک کا گناہ۔ فرعون، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، قارون، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، تمام اقوام میں جہاں اخلاقی برائیاں تھیں، حلال حرام میں فرق نہیں، ناپ تول میں کمی، بے شمار اخلاقی برائیاں، وہاں ساتھ جو بنیادی گناہ تھا وہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرا۔ اپنے اولیاء کرام، اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہوئے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں سے، ان کے بتوں سے اللہ کی طرح امداد طلب کرنا، ان سے مانگنا، دنیاوی حاجتیں طلب کرنا، یہ ان کا مشترک گناہ۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی جو آیت آپ نے سنی، اگلی ہی آیت میں اللہ نے اپنی توحید کا اور مشرکوں کے شرک کا ذکر کیا۔ وجہ شرک گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے یہی سنا، سورہ روم کی جو آیت پڑھی گئی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور دری میں اللہ نے عذاب چھوڑ دی، مختلف قسم کے حادثات عذابوں کی صورت میں آنے لگے، لوگوں کے کمائی ان کے اعمال کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے اللہ ہر عمل کو پکڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر لوگ گناہ کرتے جائیں، اللہ ہر گناہ پہ پکڑتا جائے، کوئی بھی انسان دنیا میں باقی زندہ نہیں رہتا۔ اللہ پھر موقع دیتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے، اللہ جلدی نہیں پکڑتا۔ سورہ روم کی آیت میں اللہ نے اسی گناہ کا ذکر کان اکثرہم مشرکین، فرمایا ان کو دیکھ لو، ان کی تاریخ پڑھو، قرآن نے جو ان کے گناہوں کا ذکر کیا ہے، جو بنیادی گناہ ملے گا رب العالمین کے ساتھ کسی ہستی کو، نبیوں کو، اپنے اولیاء کو شریک ٹھہرا، اللہ کے نام اپنے اولیاء پہ رکھ دیے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی قریش کو یہی سمجھایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ اللہ کے نام اٹھا اٹھا کے جو بزرگوں پہ رکھ دیے، یہ تم نے خود رکھے، اللہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی یہ شرک گزشتہ قوموں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے نام جو بزرگوں پہ رکھے گئے ہیں ابھی بھی ہمارے سامنے ہو۔ غوث اعظم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، گمراہی میں مبتلا ہے، بزرگوں کے ساتھ محبت کے نام پہ انہیں اللہ بنا غوث اعظم، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے جس کا رزق چاہے گھٹا دے، جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے، غریب نواز اللہ رب العالمین، گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا یا خزانوں کا مالک، لہو مخالید السماوات والارض، ساری زمین اور آسمان کے خزانوں کا وہ اکیلا مالک، صرف مالک نہیں
عربی کا یہ ترجمہ ہی یہی ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ نے باقی جگہوں پہ صراحت فرمائی ہے ما یملکون من قطمیر، مخلوق اللہ کی بادشاہت میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جھلی پتلی جھلی جو ہوتی ہے، ایک بے حیثیت سی چیز ہے، ہم کھا جاتے ہیں کھجور، جھلی کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اتنی بھی اللہ کی بادشاہت میں کسی کی شراکت نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے نام اٹھا کے جن کو قریب نواز، گنج بخش، داتا، ہر وقت دینے والا، جس کو چاہے وہ عطا کرے، جس سے چاہے چھین۔ یہ شرک گزشتہ قوموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آج تک موجود۔ فرمایا اکثر جو عذاب کی وجوہات ہوئی وہ شرک۔ یا اس آیت میں سورہ عنکبوت، اگلی آیت میں عنکبوت کا ذکر ہے، مکڑی۔ اللہ رب العالمین نے مکڑی کی مثال دی، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے اشارہ ہے۔ جو سورتوں کے نام ہیں یہ بھی رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ نے خود نام بتائیں، سورت کا نام فلاں، یہ فلاں سورت کے نام، سورہ عنکبوت، تاکہ لوگ اس سورت کو پڑھیں اور عنکبوت کا جہاں ذکر ہے اس پر غور کریں۔ مکڑی کا ذکر ہے جو جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، اس کی مثال کیوں دی ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ یہ اگلی آیت جہاں سورہ عنکبوت کی اس آیت نمبر 41 میں اللہ نے لفظ عنکبوت، اس جانور کا ذکر کیا، اس کیڑے کا ذکر کیا، عنکبوت کا، مکڑی کا۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو خدا بنا لیتے، اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا مولا بنا دیتے۔ آج تو مشرکوں کا دین ہی یہی ہے، مولا علی مشکل کشا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی تھی، انہوں نے جو توحید سکھائی ان کی توحید پہ چلنا تھا، وہ بہادر تھے، موحد تھے، سنت کے پابند تھے، وہ سارا ان کا دین چھوڑ کے ان کی ذات کو ایک ذات کی محبت میں غلو کر کے رب بنا لیا۔ مولا علی مشکل ہمارا مولا، اہل ایمان کا مولا اللہ رب العالمین، یعنی سرپرست، سنبھالنے والا، دینے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، اہل توحید کا مشکل کشا بھی رب العالمین ہے۔ اہل توحید اللہ کے نبی سے بھی وہی محبت کرتے ہیں جو محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اہل بیت سے بھی وہی محبت کرتے ہیں جس محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اللہ کے نبی نے اپنے صحیح فرامین میں حکم دیا۔ تمام صحابہ سے، اولیاء سے، ائمہ سے محبت کرتے ہیں جس محبت کے تقاضے مطلوب ہیں۔ اہل حق غلط نہیں کرتے، ایکسیس نہیں کرتے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ بن مریم سے محبت کے نام پہ کہیں آگے نہ نکل جائے۔ آج اس قوم میں یہی بیماری ہے۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا سرپرست، مشکل کشا، داتا اور لجپال، دستگیر وغیرہ کا عقیدہ رکھنے والوں، تمہاری مثال اس مکڑی کی مثال، کمثل العنکبوت، جو اپنا گھر بنا لیتی، اتخذت بیتا، مکڑی کا گھر۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر، انسان بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے، باقی جانور ہر مخلوق اپنی رہائش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے انڈوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں۔ ہر جانور رہنے کی جگہ چاہیے، اسی طرح مکڑی بھی اپنے انڈوں کے لیے گھر بناتی ہے، لیکن سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہے، مکڑی کا جالا۔ فرمایا سب سے کمزور، آپ پھونک مارے، پھونک سے ہی وہ ٹوٹ جائے گا، مکڑی کا جالا۔ یہ ہے مشرکوں کی مثال، جنہوں نے قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو رب بنا لیا۔ یہ ان کے لیے بڑا سہارا ہے۔ اس سہارے کی حقیقت یہ ہے، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور سہارا، جو بے بس، جب فوت ہوا وہ مغرب خود ہی غسل دیا، تجہیر و تکفین کی، کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے، اور قبر کھودی گئی اور اس کو قبر میں رکھ کے پھر دفنا دیا گیا۔ زندوں کا محتاج۔ دفنانے کے بعد اس امت نے، ان لوگوں نے، مشرکوں کو شیطان نے عقیدہ سکھایا، اب اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی اختیارات آ گئے۔
اب اللہ نے اس کو اپنے اختیارات میں شریک کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب یہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا، مشکلوں سے نکالے گا، بیماریوں سے شفا دے گا، روزی دے گا، وغیرہ وغیرہ سارے اختیارات اب اس کے پاس آ گئے۔ سب سے کمزور سہارا مشرک، اسی لیے سب سے بے وقوف مشرک ہوتا ہے۔ اس رب کو جو مکمل قادر مطلق ہے، جس کا علم ہر جگہ موجود ہے، جو شہرک سے ہمیں قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کا علم، اس کی قدرت، اس کی معیت، اس کی نصرت، اسے چھوڑ کے قبر کے پاس جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، ان کے کان ہیں کیا جن سے وہ سنتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ لیکن پھر بھی مشرک شرک کی وجہ، اگلی آیت میں اللہ کو مختلف قوموں کے عذاب کے ذکر کے بعد مکڑی کی مثال کیوں دی؟ شرک اصل وجہ ہے عذاب۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہلاکت اور نقصان، اللہ کی پکڑ اور عذابوں سے بچ جائیں اور رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 126۔ اللہ نے فرمایا کفار پر، مکے کے مشرکین اور منافقوں کے متعلق جو مدینے میں مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اللہ نے انہیں سدھرنے کے لیے مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ آزمائشیں آئیں، پکڑے گئے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر جان چھڑا جاتے۔ فرمایا یہ اب بھی نہیں سدھر رہے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہر سال ہم نے ان کو کئی مرتبہ مختلف عذابوں سے دوچار کرتے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ایک مرتبہ کبھی دو مرتبہ، یعنی بار بار ہمارے عذاب ان پر آتے ہیں، دنیا میں عذاب، تاکہ یہ سدھر جائیں۔ ثم لا یتوبون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں ہمارا اثر اور ہماری کیفیت بھی تو یہی ہے۔ وطن عزیز میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں مسلسل چلتی ہوئی آ رہی ہیں، عذابوں کا ڈر اور خوف اور کچھ عذابوں سے دوچار ہونا، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمائے ہر سال ان پر عذاب مسلط ہو۔ اللہ یہ دنیا کے عذاب کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی علامات میں سے۔ بظاہر عذابوں میں تکلیف ہے، سیلاب کی صورت میں اگر انڈیا نے اپنا پانی چھوڑ دیا، پنجاب میں اس کا نقصان شروع ہو چکا ہے، اللہ پورے وطن عزیز کو، تمام صوبوں کو اس سیلاب کے عذاب سے، نقصان اور تباہ کاری سے محفوظ رکھا۔ ڈر اور خوف کی کیا کیفیت ہے کہ اب اس پنجاب سے یہ ریلا گزرتا ہوا سندھ کی طرف آ جائے تو حکومت نے عوام کے لیے کیا بندوبست کیا ہوا ہے، جہاں یہ نقصان آ چکا اور کافی گھر ویران ہو چکے، نقصان ہو چکا، فصلیں تباہ ہو چکی، اموات بھی ہوئی ہیں اور جانور بھی مر چکے ہیں، یہی ریلا جب سندھ کی طرف آ رہا ہے، ہم نے کیا اس کی تیاری پکڑی ہے؟ اس سے پہلے عذابوں سے دوچار ہوئے، ہم کیا سدھرے، ہم نے کیا اپنی اصلاح کی؟ یہی مثال جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا 100% ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے۔ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ہر سال انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا جاتا ہے، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے۔
کورونا کا عذاب گزرا، 2 سالوں تک سارے معاملات رک گئے، کاروباری معاملات، لوگوں کا سفر، لوگوں کا باہر نکلنا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر مساجد تک پابندی لگ گئی۔ کورونا کی وبا آہستہ آہستہ جانے لگی، اس کے بعد کیا فرق ہے؟ ہم نے نمازیں شروع کر دی، 5 وقت نماز شروع کر دی، فجر سمیت قدم نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ کورونا سے پہلے مساجد میں نمازیوں کی تعداد تھی، کورونا کے بعد تعداد بڑھ گئی، جواب نفی میں، نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، پتھر دل ہو چکے ہیں۔ اللہ عذاب لاتا ہے چاہے سبب کچھ بھی ہو، پروپیگنڈا تھا یا لوگوں کا چھوڑا ہوا ایک وبائی حملہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم تو عذاب سے تو 2-4 ہوئے، عذاب تو تھا ہی، اموات بھی ہوئی، لیکن پھر کیا فرق ہے؟ ہم نے کاروبار میں قسم اٹھا لی، اب کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب حرام کاری کا راستہ چھوڑ دیا، تھوڑے سے حلال پہ گزارا کروں گا، اللہ کے فرائض پر پورا اتروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس کے مطابق اب زندگی گزاروں گا، کوئی فرق نہیں۔ ہر سال سیلاب کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، جہاں رحمت ہے بارش ہے، وہاں پھر اللہ انہیں عذاب کی صورت میں بھی کنورٹ کرنے پر قادر ہے، اور پھر عذاب آتے ہیں۔ اور یہ امت ہے، یہ لوگ ہیں کہ سدھرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو جھٹکے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت، آپ نے سنا، ان کے اندر مثمر ہے، ان کے اندر بیدار ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے مختلف عذابوں سے ڈرایا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، جو رات آسمانوں میں ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ زمین کے اندر تمہیں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر یہ زمین ہلنے لگے، اس کے اندر زلزلے بھونچال کیا نہ شروع ہو، تم بے خوف آ گئے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے خوف ہو گئے اس رب سے جو آسمانوں میں ہے، تمہارے اوپر تیز اور تند کنکریوں کے ساتھ ہوائیں بھیجے اور تمہیں ہلاک کر دے؟ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے جو بھیجے ہوئے پیغامات، پورا یہ پیغام ہے 114 سورتوں پر مشتمل، جس کی تفسیر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ ہم نے کیا اپنی اصلاح وہ پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے علم میں قرآن کا ترجمہ اللہ نے اس انداز میں رب العالمین نے ڈرایا۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو، جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی لشکر ہے جو تمہیں بچائے، تمہاری مدد کرے؟ یہ اللہ کا اعلان۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، رب العالمین تمہارا رزق اگر روک دے، کیا کوئی خدا ہے جو تمہارا رزق جاری کر سکے؟ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہمارے رزاق قبروں میں پڑے ہوئے، ہمارے اولیاء بیٹھے ہوئے، چڑھاوے چڑھا کے آ جاؤں گا، وہاں حاضری بھر کے آ جاؤں گا اور میرا رزق شروع ہو جائے گا۔ اللہ کو چیلنج، اللہ نے ہمیں چیلنج دیا، اللہ تمہارا رزق روک لے، کون ہے جو تمہارا رزق کھول دے؟ یہ کہتا ہے نہیں، میرا رزق کھولنے والا فلاں دربار ہے، فلاں بزرگ ہے، مقبرے پہ چلا جاؤں گا، وہاں کچھ بکرے لے کے جاؤں گا، قربان کر کے آ جاؤں گا، چڑھاوے چڑھا کے آ جاؤں گا، میرے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ اس امت کی حالت، قرآن کے ترجمے سے ناواقف، رب العالمین کی توحید سے ناواقف، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات سے بھی ناواقف جاتے ہیں۔ نہیں، جب عذاب آ جائے، سیلاب آ جائے، سمندر میں، کراچی میں طغیانی آ جائے، تو سمندر کے کنارے کلپ ٹن پہ ایک بابا کی مزار بنی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ اس طغیانی کو، سمندر کی لہروں کو پیچھے لے کے جائے۔ اللہ کو جب عذاب ڈالے کسی حکمت کے تحت، ظالم کو باقی جائے، عذاب لانے والا اللہ ہے، ٹالنے والا وہ مشرک۔ یہ حالت ان مشرکوں کی، ہمارے مسلمانوں کی جو اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ قبر پرستی کا نظام، جگہ جگہ پہ آپ کو قبر ملے گی، زمین پہ دفنایا ہوا ایک بزرگ ملے گا جو لوگوں کی مشکلیں ٹال رہا ہے۔
اللہ رب العالمین نعوذ باللہ فارغ ہو کے بے خبر اپنی مخلوق سے عرش پہ بیٹھا، نعوذ باللہ۔ ہر جگہ تھوڑے فاصلے میں، ہر چوک پر، چوراہے پر، اسٹاپ پر آپ کو کوئی قبر نہیں، کوئی لکڑی گاڑ کے اس کی برکت کا عقیدہ رکھ کے اس میں امیدیں لگائی ہوئی، کسی نے فوت شدہ قبر والے بزرگ میں امیدیں لگائی، مختلف جھوٹے افسانے، جھوٹی حکایتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان، شرک، باقی گناہ بھی سنت میں موجود ہے جس کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے، سود بھی ہے، فحش کاری بھی ہے، رشوت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، رشتوں کو توڑنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، وراثت کے مال کھا جانا، لوگوں کے سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں۔ ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، حلال و حرام میں فرق نہ کرنا، اللہ کے فرائض چھوڑنا، یہ سارے گناہ موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے عذاب آتے رہتے ہیں اور ہم ہیں، تبصرہ تو کریں گے، گفتگو تو کریں گے، جو اصل چیز ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اب اس آنے والے سیلاب میں لوگوں نے باقاعدہ دیکھا جن درباروں میں امیدیں وابستہ تھی، سیلاب کے ڈر سے ان درباروں کی بھی دروازے بند کر دیے گئے، کہیں سیلاب یہاں نقصان نہ پہنچائے، کہ مریدوں کو، مشرکوں کو کہا گیا جب تک سیلاب کا ریلا ٹل نہیں جاتا دربار میں آنے کی ضرورت۔ کیوں؟ اب صرف رب سے مدد، اب وہ درباری عارضی طور پہ وہ ایک کو رک گئے۔ اللہ رب العالمین مشرک بھی وہ اکرمہ کو مشہور واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کی تفسیر ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے۔ جب سمندر کے بھنور میں، دریا کے بھنور میں وہ پھنسے تو اللہ نے کہا کہ اب کوئی مشرک اسحاق اور یہ نائلہ عزا کام نہیں آئے گا، رب کام آئے گا، کیونکہ وہ دریا میں کسی کی نہیں چلتی۔ اکرمہ نے کہا جب دریا میں اس کی نہیں چلتی تو خشکی میں ان کی کیسے چلتی؟ وہ رب میرے کیسے ہیں، بزرگ میرے کیسے ہیں جو اس مشکل سے نہیں نکالتا؟ میرا رب وہ ہے جو دریا سمندر کے بھنور سے بھی نکالتا ہے، خشکی میں آنے والی تکلیفوں سے نکالتا ہے۔ اللہ میں نے تجھے پہچان لیا، نظر مانتا ہوں تو نے مجھے بچا لیا، تیرے پیغمبر محمد کے پاس سیدھا جاؤں گا، توحید قبول کروں گا، اس کی دعوت سچی ہے، برحق ہے، فطرت تھی، اس نے قبول کر دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کا بیٹا تھا، اللہ جس کو چاہے اپنے دین کی طرف لے کر، لیکن یہ قوم عذاب اللہ ڈال دے تو فلاں بزرگ نے ڈال دی، حالت یہ ہے اس قوم۔ اور پھر عذاب ڈالنے کے لیے بھی لوگ ان کے مرید، ان کے جھوٹے جو ملا ہیں یہی سبق سیکھے، درباروں کی حاضری زیادہ کر دو، اذانیں دینا شروع کر دو، وہی شرکی اعمال، خرافات۔ ان عذابوں سے بچنے کے لیے رب العالمین کی توحید سب سے مضبوط سہارا ہے۔ دنیاوی پریشانیاں بھی ہمارے اوپر آتی ہیں، کاروباری معاملات اگر تنگ ہونے لگ جائیں، اولاد میں بیماری آ جائے، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، کوئی قرض میں جھگڑا ہوا ہے، کوئی کسی پریشانی میں جھگڑا ہوا ہے، سر جوڑ کر آپس میں بیٹھتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، مشاورت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ہم کیسے نکلیں۔ یہ جو بڑی پریشانی سیلاب کی صورت میں یا مختلف عذابوں کی صورت میں آتی ہے، ان میں نکلنے کی راہ کیا ہے؟ رب کے ساتھ تعلق، سب سے مضبوط ڈھال سہارا رب العالمین کی توحید۔ لوگوں اہل توحید سے سیکھو توحید، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اہل توحید کو بھی چاہیے وہ رب العالمین کے حقوق ادا کریں، جس میں سب سے پہلے اللہ کے فرائض، اللہ کے فرائض کی پابندی، زبان کی عبادت، حرام سے بچے، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو۔ یہ دنیا پرستی ہے، رب العالمین کے احکامات کو بھول کے، جھوٹ بول کے حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذابوں کا سبب ہے۔ جو حلال کا تھوڑا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ حرام کو زیادہ دیکھ کے لالچ میں مت آ جایا کرے، اللہ رب العالمین اس میں برکت نہیں ڈالتا، اللہ مختلف طریقے سے وہ واپس لے جاتا ہے اور پھر اپنے عذابوں سے دوچار کرتا ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے ہم سب اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مرد حضرات بھی ہیں، گھروں میں خواتین بھی پردے کا اہتمام، شرعی حدود، فرائض وقت پہ ادا کرنا، نوافل کثرت سے پڑھنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کریں، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں، نمازیں پڑھیں، فرائض کے ساتھ نوافل کثرت سے پڑھیں اور اپنی اولاد کو دین سکھلائیں اور اللہ کا تعارف فرمائیں۔ وہی رزاق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی دستگیر ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں رب العالمین کی توحید کا دیا جلائے،
اور اس دیے کی روشنی بڑی بابرکت ہے. یہی وہ نور ہے جو دنیا کی مشکلوں میں، قبر کے اندھیروں میں، میدان حشر کے اندھیروں میں ہمیں کام آنے والا ہے. رب العالمین کی توحید کا نور، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد باقی معاملات میں ہم اپنی اصلاح فرما لیں. اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرمائے. وطن عدید پہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے. سیلاب کی صورت میں ڈر اور خوف پھیل چکا ہے. اللہ رب العالمین حکومت وقت کو، ہماری افواج کو توفیق دے، اس کو بر وقت کنٹرول کر لیا جائے تاکہ مزید اس کا نقصان نہ ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت میں رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے. درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 5 میں فضیلت الشیخ حافظ محمد شعیب احمد صاحب خطاب فرمائیں گے.